عمران خان صاحب ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کے خلاف کیوں ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں بند گلی میں پھنس چکے ہیں۔ اس گلی سے یہ دونوں کیسے باہر نکل سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اب اگر ریاست پاکستان کے عہدوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کریں تو پھر 3 عہدے ایسے نکلتے ہیں جنہیں ہم پاکستان کا مضبوط ترین عہدہ کہہ سکتے ہیں۔ میں صرف ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتا ہوں۔ تیسری دنیا کے اندر جتنی ریاستیں ہوتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ اہم عہدہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف کا عہدہ ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی آرمی چیف کا عہدہ انتہائی اہم اور انتہائی تگڑا ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی جو ظاہر ہے بہت ہی اہم عہدہ ہے، اور ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کو بھی وہی انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں، وہی آرمی کو، تمام آرم فورسز کے جتنے اہلکار ہیں، جتنے اہم افسرز ہیں، ان سب کو بھی وہی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عہدہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا عہدہ ہے اسے کہتے ہیں ڈی جی سی، یہ انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ڈی جی سی کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم عہدہ ہوتا ہے۔ اور جنرل فیض حمید صاحب پہلے ڈی جی سی تھے اور اسی سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے۔ تو اس وقت جو ڈی جی سی ہیں وہ جنرل فیصل نصیر ہیں۔ تو اگر ہم اس ہیرارکی کو دیکھیں تو سب سے پہلے آرمی چیف، اور ان کے بعد ڈی جی ایس آئی، اور ان کے بعد ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر، یہ بہت اہم ہے۔ اور عمران خان صاحب انہیں مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جب سے وہ اس عہدے پہ آئے ہیں، عمران خان صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا رکھا ہے کہ انہوں نے ان کو فوکس رکھنا ہے اور ان کے خلاف کبھی نہ کبھی بلکہ ہر وقت بولتے رہنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 نومبر کو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے جن صاحب کا نام لیا تھا وہ میجر جنرل فیصل نصیر تھے۔ لیکن عمران خان صاحب اس سے پہلے سے ان کا نام لے رہے ہیں۔ وہ کب سے لے رہے ہیں؟ جب شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کی ایک جو اصطلاح تھی وہ پاکستان کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا جی ایک کریکٹر ہے ڈرٹی ہیری، اور اس کا وہی کام ہوتا ہے کہ وہ ادھر مارتا ہے ادھر مارتا ہے، گولیاں چلاتا رہتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ڈرٹی ہیری کے نام سے ان کو یاد کیا تھا، اور اس کے بعد وہ بار بار اپنی تقریروں میں ڈرٹی ہیری کہتے رہے۔ لیکن جب 3 نومبر کو ان کے اوپر حملہ ہوا وزیر آباد میں تو سب سے پہلے پھر انہوں نے باقاعدہ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے حملے میں یہ بھی ملوث ہے۔ اور اس وقت انہوں نے 4 شخصیات کو اپنے نشانے پر رکھا تھا جس میں فیصل نصیر صاحب بھی شامل تھے۔ پھر عمران خان صاحب خاموش ہو گئے، پھر بڑے عرصے تک وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے یہ فیصل نصیر صاحب کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی ہے، یا پھر یہ اب انہوں نے ان کو اگنور کر دیا ہے، یا پھر یہ تھوڑے سے محتاط ہو گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے۔ لیکن پچھلے 2 ہفتوں کے دوران اچانک عمران خان صاحب جو انہوں نے دوبارہ تندی پکڑ لی، انہوں نے دوبارہ ان کے اندر سے ایک ایگریشن آیا فیصل نصیر صاحب کے بارے میں۔ اور پی ٹی آئی کے جب اندر کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب پہ اتنے مہربان ہیں، تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو توشہ خانے کا کیس ہے اسے فیصل نصیر صاحب ہینڈل کر رہے ہیں، اور فیصل نصیر صاحب کی ڈائریکشن پہ، ان کی ایفرٹ پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور انہی کی ایفرٹ سے جج صاحب کا تبادلہ ہوا، جبکہ یہ انفارمیشن ٹوٹلی غلط تھی۔ جب میں نے ویریفائی کی تو پتہ چلا کہ یہ انفارمیشن ٹوٹلی غلط تھی۔ تو عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں نے عمران خان صاحب کو یہ فیڈ کیا کہ آپ کے خلاف جو توشہ خانے کا کیس بن رہا ہے اور اس میں جو فرد جرم آپ کے خلاف عائد ہو رہی ہے اور اس پہ جتنی انویسٹیگیشن ہوئی اور جتنی چیزیں نکالی گئی ان کے پیچھے میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، اور عمران خان صاحب نے نہ صرف اس انفارمیشن کو صحیح مان لیا بلکہ انہوں نے فیصل نصیر صاحب کو اپنے نشانے پہ بھی رکھ لیا۔ اب الزام تو پہلے بھی عمران خان صاحب ان کے اوپر لگاتے رہے، لیکن اب جو الزامات ہیں یہ باقی سنگین الزامات ہیں۔ ان الزامات کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ورلڈ لیول کے ایک پاپولر شخصیت بھی ہیں۔ تو اتنی پاپولر شخصیت کہ جسے امریکن میڈیا بہت کوریج دیتا ہو، جسے ویسٹرن میڈیا بہت کوریج دیتا ہو، جسے گلف کے اخبارات بھی اور میڈیا بھی بہت کوریج دیتا ہو، تو اس کی طرف سے اگر اتنا سنگین الزام لگا دینا، میرا خیال ہے اس کو یوں دھوپ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس پہ ڈیفینیٹلی تحقیقات ہونی چاہیے اور فیصلہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس بار عمران خان صاحب صرف ایک ریڈ لائن کراس نہیں کی انہوں نے، بلکہ 3-4 ریڈ لائنز کراس کر گئے۔ تو اب عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک رسپانس بھی آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کو وہ کلپ دیکھ لیں جس میں یہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نکل رہا ہوں، جان کو خطرہ ہے، 2 دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی،
मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। मुझे भी इसने मारने की कोशिश की, और ये पीछे था जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ, मैं निकलने लगा हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। अब अपने इस बयान में इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने ऊपर कातलाना हमले का जिम्मेदार फैसल नसीर साहब को करार नहीं दिया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसके पीछे भी यही थे, और आज़म स्वाति को गिरफ्तार किया गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, इन दोनों पर तशद्दुद किया गया, और अब मुझे बार बार जो टारगेट किया जा रहा है उसके पीछे फैसल नसीर है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ और अगर मेरी जान चली जाती है तो सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार होगा, वो फैसल नसीर होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर आपके पास कुछ सबूत है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आपको ये सबूत अदालत में पेश करना चाहिए। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब किस अदालत में ये सबूत पेश करेंगे, तो बड़ा सादा सा इसका जवाब है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके लिए इतने मेहरबान हैं, वो आपके लिए आउट ऑफ द वे भी जाने के लिए तैयार हैं, वो क्रीज से बाहर निकल के गवर्नमेंट को छक्के लगा रहे हैं, तो आप उनके पास एक पिटिशन ले दें और उन्हें सबूत पेश करें कि जनाब ये देखें ये साजिश फलां जगह पे तैयार हुई और उसमें ये मुलव्वस है और इस तरीके से मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और इसके बाद मुसलसल कोशिशें की जा रही। और आप अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसके बारे में भी सारे एविडेंस जो है वो फैसल नसीर के ख़िलाफ़ अगर आपके पास हैं तो आपको अदालत से रब्ता करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अरशद शरीफ का इशू है, वहाँ पे तो इशू ये भी है कि मुराद सईद साहब ये कह रहे थे कि सब कुछ मेरे कंप्यूटर के अंदर है, मेरे पास हर चीज़ महफूज है, लेकिन उसके बाद वो खुद गायब है और ख़ुद भी गायब है और उनका कंप्यूटर भी गायब है। तो जब मुराद सईद साहब अपने सबूत पेश नहीं कर सके तो इमरान खान साहब क्या सबूत पेश करेंगे? फिर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी, फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनके ऊपर तशद्दुद, तो ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात के साथ इमरान खान साहब को सबूत पेश नहीं कर रहे। अब अगर आपके पास सबूत है तो आपको फौरी तौर पे अदालत से रब्ता करना चाहिए, फिर कमीशन बनना चाहिए, फिर फैसल नसीर साहब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, और इमरान खान साहब का ये माजी है कि इनके पास सबूत कोई नहीं होता, बयान इनका बहुत बड़ा होता है। कभी आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट तब्दील कर दी थी और इसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट थी, फिर अब वो कह रहे हैं अमेरिका के साथ मेरे बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। फिर वो ये कहते थे कि जनरल बाजवा साहब ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी थी, फिर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन देना चाहते थे। अब फिर इनका ये कहना है कि जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इनकी गवर्नमेंट गिराई थी, फिर 10 मुल्क के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी इनकी हुकूमत गिराई थी, फिर इनके अपने साथियों ने भी हुकूमत गिराई थी। वो हर आदमी जो चलता फिरता उन्हें नज़र आता है, उसके पीछे नहीं इन्हें साजिश नज़र आती है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी सारी चिटें इसकी जेब में होंगी। तो इमरान खान साहब के पुराना वतीरा है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर इस इशू पे भी अगर कोई कमीशन बैठे और अगर इमरान खान साहब को तलब किया जाए कि आप सबूत पेश करें, तो वो इमरान खान साहब जो तोशा खाने के केस में पेश नहीं हो रहे, जो फॉरेन फंडिंग केस में पेश नहीं हो रहे, जो अपनी 121 FIR जो उसमें अदालत और थाने पेश नहीं हो रहे, वो इस मामले में भी भाग जाएँ। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये केस भी 35 पंचर साबित होगा। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है कि आपने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे को, जो पाकिस्तान का प्राइड है, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, और आपका ख्याल ये है कि उस इदारे के लोग इसमें मुलव्वस नहीं है, सिर्फ एक शख्स मुलव्वस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शख्स दूसरा, अगर हम ये समझ लें कि बाकी इमरान खान साहब को ये कत्ल करना चाहते हैं, तो फिर ये अजीब सी बात बनती है कि हम ये कहते हैं कि ऐसा ही दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क रखती है और इसके बहुत सारे ऑपरेशन कभी नाकाम नहीं हुए। तो वो अगर फ़र्ज़ करें कि साजिश करेगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब क्या इस तरह कोर्ट आ सकेंगे? क्या इमरान खान साहब इस तरह अपने घर बैठ सकेंगे? क्या इमरान खान साहब इस तरह सफ़र कर सकेंगे? अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का ये बयानिया या इमरान खान साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि वाकई ISI इन्हें मारना चाहती है या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, और इसके बावजूद अगर इमरान खान साहब 1.25 साल अपने घर में रह रहे हैं, अपनी सड़कों पे चल रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और वापसी पे वो आराम से घर चले जाते हैं, तो फिर हमें ISI की जो कम्पिटेंसी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा देना चाहिए।
پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ادارے کے اندر اتنا دم خم بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو روک سکے، بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، پاکستان اگر نیوکلیر پاور ہے تو وہ نیوکلیر پاور عمران خان صاحب کو نہیں روک پا رہی، وہ ان کے جو گفتگو کرتے ہیں عمران خان صاحب اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پا رہی۔ تو یہ تو ساری صورتحال ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کے الزام لگا کے، کیونکہ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ آخر فیصل نصیر صاحب ہی کیوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کے الزام لگا کے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے فون کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب ہم آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کی جو بھی ریزرویشنز ہیں آپ بیان کریں، ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کنیکشن چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سے ریئیکشن میں ہی صحیح، لیکن فون آنا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے فون آنا چاہیے یا پھر آرمی چیف کی طرف سے فون آنا چاہیے اور عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کو ثبوت پیش کریں، یا پھر ہم اپنے کچھ آفیسر صاحب کے پاس بھجوا رہے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی ریزرویشن سنتے ہیں۔ تو اس سے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کریٹ ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو ہی کوئی ایک وقت آ گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو عمران خان صاحب ایک ڈنڈورا پیٹ سکیں گے کہ ہمارا راستہ کھل گیا ہے، اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اب ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کی ہر ایفرٹ اس معاملے میں ناکام ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے رسپانس نہیں آتا، تو عمران خان صاحب ہر بار اس رسپانس کو بڑھانے کے لیے یا ایک کنیکٹیوٹی کے لیے اس قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنی ذاتی محفلوں میں یہ کہتے بھی رہتے ہیں، انہوں نے میڈیا کے ساتھ جتنا انٹریکشن کیا اس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان جیسے ملک نہیں چل سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نئے جو آرمی چیف ہے وہ تو مجھ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور میں یہ بات کالم میں بھی لکھ چکا ہوں کہ صدر عارف علوی صاحب کے پاس بھی نئے جو آرمی چیف ہے ان کا ٹیلی فون نمبر نہیں ہے، موبائل نمبر نہیں ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور جب تک کنیکٹ نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اسی طرح کہتے رہیں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے جو رسپانس آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ بھی بڑے واضح ہے، اس میں ان تمام الزامات کو لغو بھی کہا گیا، ان الزامات کو بیس لیس بھی کہا گیا، ان الزام کو الزام بھی کہا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آخری کال ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے لیے کہ اگر آپ باز نہیں آتے، اگر آپ نہیں رکتے، تو پھر ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا وزارت دفاع ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آ جائے، اور اگر یہ پٹیشن آ گئی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت خاصے دباؤ میں ہے، اس کے اوپر دباؤ بڑھ جائے گا اور انہیں عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا پڑے گا۔ اب ہم اگلے ایشو کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان بند گلی میں کیسے پھنس چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان 14 مئی کا فیصلہ موجود ہے اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق چلنا پڑے گا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اب شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑے اور عمران خان صاحب کو بھی چند قدم پیچھے لینے پڑیں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادارہ ہوں یا آپ سیاستدان ہو، پاکستان میں ریاست کے ساتھ لڑ کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ پتہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ سیاستدانوں سے سیاستدانوں تک تو جائز ہے، لیکن اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لگا لیا تو پھر ہمارے لیے جائے پناہ نہیں بچے گی، پھر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان دونوں بند گلی میں آ چکے ہیں، کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کل جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر ہیئرنگ تھی تو اس وقت 8 ججز کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے تھے، لیکن پوری سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان خاموش بیٹھے رہے، اور آخر میں انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے یہ کہا کہ کیونکہ میں خود فریق ہوں، میرے اختیارات کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں نہ بولوں۔ اب سوال یہ ہے چیف صاحب کے لیے کہ اگر آپ نے خاموشی بیٹھنا تھا تو بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ آپ کی شخصیت اگر ہدف ہے تو پھر آپ کو یہ بینچ چھوڑ دینا چاہیے تھا، پھر یہ بینچ 7 رکنی ہونا چاہیے تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان خاموش بھی رہنا چاہتے ہیں اور بیٹھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اب کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی غیبی مدد آئے اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان کو اس سارے کرائسس سے باہر نکال لے۔ سیم ود عمران خان،
کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی فیل ہو چکا ہے کہ میں اس دیوار تک پہنچ چکا ہوں جس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہوں نے واپس آنا ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے بالآخر انہیں واپس آنا پڑے گا. اور اگر یہ واپس نہیں آتے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ اس بار سپیئر کسی کو نہیں کرے گی, کیونکہ جتنا نقصان انہوں نے برداشت کرنا تھا کر لیا, اور جتنا انہوں نے الزامات سہنے تھے سہ لیے, اور جتنی پولرائزیشن اس ملک کے اندر ممکن تھی وہ انہوں نے دیکھ لی ہے. اب اگر اس ملک کو چلانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, تو بہرحال ایک سٹیپ دوسری طرف سے اب آئے گا, اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو واقعی اصلی کیس کا سامنا کرنا پڑ گیا. ہم آج رات 9 بجے آپ کو اپنے ویلاگ میں یہ بتائیں گے کہ 28 اپریل کو مذاکرات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مذاکرات رکوا کے فیصل چودھری صاحب کو تھانے میں کیوں بھجوایا تھا, اور وہاں پہ ایک ملزم موجود تھا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا, اور عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ہر صورت اس ملزم کو پولیس کے شکنجے سے بچایا جائے. اب وہ ملزم کون تھا یہ ہم آپ کو آج کے رات 9 بجے کی ویلاگ میں بتائیں گے.